السلام علیکم ٹو آل۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ اور فجر کی نماز تو اللہ پاک سے وفا ہے، وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یارو و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ تم سمندر کی گہرائیوں سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے تمہاری زندگی کو تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کیسے، کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ اے اللہ مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ رات سب کی ایک ہی ہوتی ہے، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہو۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر بھی تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ اپنی پسند کو اللہ کے سامنے ظاہر کرو، بے شک جو دل میں خیال ڈال سکتا ہے وہی نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ کوئی صاف دل سے آپ کا جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ دل میں برائی رکھ کر خدا کے گھر نہیں جایا کرتے، وہ سجدے صاف کپڑے دیکھ کر نہیں بلکہ دل کو دیکھ کر قبول کرتا ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والا اپنی تعریفیں نہیں سن سکتا۔ بہت سے لوگوں نے زندگی میں بہت سی ایسی فکریں پال رکھی ہیں جن سے ان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ کی سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف و مقام سے گزر رہا ہو۔ یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نور نیت پیدا ہوتی ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے
وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں۔ اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جو کان میوزک سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو میوزک سننا چھوڑ دیں۔ سوچنا چاہیے کہ انسان اس زندگی میں نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ جس بات کو تم نے اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ آپ کا رسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چہروں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے جانے کے ساتھ چلا جاتا ہے، لیکن جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ ہماری میراث کے طور پر باقی رہتا ہے۔ تم کتنے ہی بااختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے جبکہ اللہ برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے۔ اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں بھی ساتھ دے۔ مسکراہٹ گہرے سے گہرے دکھ کو چھپا سکتی ہے، مگر وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں۔ سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ یہ جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں اگر تم ان کے اندر دیکھ لو پھر تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی لطیفے نہیں سناتی مگر ہر روز ایک نئی کڑواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ اللہ خود یہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ مرد بھول جاتا ہے معاف نہیں کرتا، عورت معاف کر دیتی ہے بھولتی نہیں۔ دولت کو وراثت مل سکتی ہے لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ دوست ہو یا پرندہ دونوں کو آزاد چھوڑ دو، لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بیوقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گنہگار لگنے لگیں۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پہ چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔
کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں، نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.